السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، 10ویں دن آپ کو صنعتوں سے متعلق سرگرمی دی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے 3 اشعار دیے گئے اور ان 3 اشعار کی صنعتیں آپ کو پہچاننی۔ تو صنعت سے متعلق آپ گزشتہ جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں اور یہ شعر بھی آپ نے سنا ہوگا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ ایک صنعت کی تعریف مثال کے طور پر یہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ پتا، بوٹا، گل، باغ، یہ سب ایک دوسرے سے مناسبت رکھنے والے الفاظ ہیں۔ تو آپ کو غور کرنا ہے کہ ایک لفظ کی مناسبت سے دوسرے الفاظ جب لائے جاتے ہیں شعر میں تو اس صنعت کو کیا کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں ڈسکرپشن میں آپ کو ویڈیوز بھی کے لنکس بھی دوں گا صنعتوں کے بارے میں، آپ وہاں سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کا جواب آپ لکھیں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا میں کون سی صنعت ہے۔ اسی طرح کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے۔ اب یہاں پر شعر براہ راست حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شعر کہا گیا، تو وہ کون سی صنعت ہے جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے بالکل ہو بہو دوسری چیز کہہ دیا جاتا ہے، جس میں حرف تشبیہ کا استعمال نہیں ہوتا، ایک چیز کو ڈائریکٹ دوسری چیز کہہ دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو صنعت ہے، وہ صنعت آپ لکھیں گے کہ یہاں اس صنعت کا نام کیا ہے۔ جیسے آپ کو نیچے بھی یہ سوال پوچھا گیا، شاعر اپنے کلام میں کسی شے کو دوسری شے کے جیسا نہ کہتے ہوئے براہ راست وہی شے قرار دے تو اسے کون سی صنعت کہتے ہیں۔ آپ کو اس کے بارے میں بھی غور کرنا ہے۔ اور اس طرح مانند نقش نال زمیں سے بجز فنا، ہرگز نہ اٹھ سکے وہ اگر بیٹھے ایک بار۔ اب اس میں بہت سی صنعتیں ہیں، اس میں سے لیکن جو زیادہ اس میں واضح ہو رہی ہے صنعت، اس کو آپ کو غور کر کے لکھنا ہے۔ یہ ایک قصیدے کا شعر ہے، تضحیک روزگار جو 10ویں کی کتاب میں جو آپ کا قصیدہ ہے اس کا یہ شعر ہے، اور قصیدے میں عام طور سے باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سی صنعت ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی صنعتیں اس میں پائی جاتی ہیں، وہ بھی آپ غور کر کے لکھ سکتے ہیں، لیکن اب اگر ایک صنعت کا نام بھی لکھ دیں تو کافی ہے۔ اس طرح آپ غور کریں اور انشاءاللہ آپ اس کے جوابات لکھ سکیں گے۔ اسی طرح سے آپ کو ایک سرگرمی یہ پوچھی گئی کہ جب شاعر اپنے کلام میں کسی شے کو دوسری شے کے جیسا نہ کہتے ہوئے براہ راست وہی شے قرار دے تو اسے کیا کہتے ہیں۔ آپ کو یہاں صنعت کا نام لکھنا ہے، کون سی صنعت کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک اور سوال پوچھا گیا ہے اسی طرح کا آؤ مشکرے میں، کہ جب شاعر کسی شعر میں کسی ایک لفظ کی رعایت سے اس کے مترادف الفاظ استعمال کرتا ہے، مناسب الفاظ استعمال کرتا ہے، تو اس صنعت کو کیا کہتے ہیں۔ تو جو پہلا شعر آپ کو گزرا اس میں جو آپ صنعت کا نام لکھیں گے وہی یہ صنعت بھی وہی ہے، آپ کو سمجھ کے اس کو لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو 8ویں اور 9ویں میں جو آپ درسی کتاب میں جو آپ صنعتیں پڑھ چکے ہیں وہ صنعتیں آپ تلاش کریں، یعنی آپ 8ویں اور 9ویں کی درسی کتاب آپ کے پاس جو ہے آپ اس کو تلاش کریں اور اس میں صنعتیں ڈھونڈیں کہ کون کون سی صنعتیں دی ہوئی ہیں۔ سبق اور نظم کے پیچھے وہ صنعتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، قواعد کا حصہ ہوتا ہے، آپ اس میں دیکھیں اور جو بھی صنعتوں کا ذکر وہاں ہے آپ اس کی آپ مشق کریں اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ آج کی یہ سرگرمی حل کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔